ہم اکثر لوگوں کو ان کے مقام سے پہچانتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی استاد، کوئی امیر تو کوئی غریب۔ لیکن کیا کسی انسان کی اصل پہچان بس اتنی ہی ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی گہرے سوال میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان ہونا کوئی سٹیٹس نہیں بلکہ ایک بہت گہری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن باتوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم حیثیت اور ذمہ داری کا فرق سمجھیں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ حیثیت صرف ایک سایہ کیوں ہے اور اصل پہچان ذمہ داری میں کیسے چھپی ہے۔ اس کے بعد ہم زندگی کو ایک لامحدود سفر کے طور پر دیکھیں گے اور آخر میں ایک ایسے سوال پر بات ختم کریں گے جو شاید سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے نقطے سے، حیثیت بامقابلہ ذمہ داری۔ دراصل یہ کسی بھی انسان کو دیکھنے کے دو بالکل الگ الگ زاویے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا کو نظر آتا ہے، یعنی کسی کا مقام، کسی کی حیثیت، اور دوسرا وہ جو اس کی اصل حقیقت ہے، یعنی اس کی ذمہ داری۔ اس فرق کو یوں سمجھیں کہ ایک طرف ہے حیثیت، یہ جامد ہے، رکی ہوئی، عارضی ہے، بالکل ایک سائے کی طرح۔ یہ وہ باہر کا خول ہے جو آج ہے، کل نہیں۔ دوسری طرف ہے ذمہ داری، یہ متحرک ہے، یعنی ہمیشہ حرکت میں، یہ مستقل ہے، اور یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ ایک اندر کی کیفیت ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ حیثیت کا تصور اتنا کھوکھلا کیوں ہے؟ آئیے اس وہم کو ذرا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ ہماری پہچان کی ایک، آپ کہہ لیں کہ غیر حقیقی بنیاد ہے۔ دیکھیے، حیثیت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ یہ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج کوئی امیر ہے، کل غریب ہو سکتا ہے۔ آج کوئی طاقتور ہے، کل کمزور پڑ سکتا ہے، اور آج جو شہرت کی بلندیوں پر ہے، کل گمنامی میں بھی کھو سکتا ہے۔ تو اپنی پہچان کو ایسی بدلتی چیزوں پر رکھنا، یہ تو خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اس پوری بات کو ایک جملہ بہت ہی خوبصورتی سے سمیٹ دیتا ہے۔ حیثیت ایک تصویر ہے، مگر انسان ایک فلم ہے۔ سوچے ذرا، تصویر کیا ہے؟ بس ایک رکا ہوا لمحہ، ایک کلک، جبکہ فلم تو ایک مسلسل سفر ہے جس کا ہر سین، ہر لمحہ بدل رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہماری فلم ابھی چل رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی۔ زندگی کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جو بن کر مکمل ہو گئی، نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں ہم سب ہر لمحہ کچھ بن رہے ہیں، اپنے فیصلوں سے، اپنے اعمال سے اپنی کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اگر حیثیت اصل پہچان نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہیں پر ہم اس پوری گفتگو کے مرکزی خیال تک پہنچتے ہیں، اور وہ ہے ذمہ داری۔ یہی انسان کی اصل پائیدار پہچان ہے جو اس کی حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ ذمہ داری کوئی ایک کام نہیں ہے، یہ تو کئی دائروں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے گرد بنے ہیں۔ اس کا مرکز، اس کا نقطۂ آغاز اپنے رب کے لیے ذمہ داری ہے، پھر اگلا دائرہ اپنے نفس کے لیے ہے، پھر اپنے خاندان کے لیے، پھر اپنے معاشرے کے لیے، اور آخر میں یہ دائرہ پھیل کر پوری انسانیت کو گھیر لیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل پھیلتا ہوا احساس ہے۔ اب آئیے اپنی سوچ کے کینوس کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں۔ ہم اکثر زندگی کو بس انہی چند سالوں کا کھیل سمجھتے ہیں جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت لمبے، ایک لامحدود سفر کا صرف پہلا پڑاؤ ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے اس دنیا سے جو عمل کا میدان ہے۔ یہاں جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے جاتا ہے۔ پھر آتا ہے برزخ کا مرحلہ، جو موت اور آخرت کے بیچ کا وقت ہے، اور آخر میں ہے آخرت، جہاں ہمارے سارے اعمال کا عکس، ہمارا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، ہماری ذمہ داری صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود نہیں، یہ بہت بہت آگے تک جاتی ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عملی زندگی میں یہ ذمہ داری نظر کیسے آتی ہے؟ آئیے اب اس تصور کو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اعمال میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس ساری کہانی کی بنیاد ہے شعور، یعنی اویئرنیس۔ دیکھیں، ایک بے شعور انسان اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے وقتی فائدے کو دیکھتا ہے، بھلے ہی اس سے دوسروں کا حق مارا جائے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، ایک باشعور انسان کا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھتا ہے۔ وہ اپنے ہر فیصلے کے نتیجے پر غور کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو دراصل شعور ہی وہ روشنی ہے جو ذمہ داری کے احساس کو جگائے رکھتی ہے۔ اور پھر یہ ذمہ داری، یہ شعور ہمارے کردار میں چھلکتا ہے۔
یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک عمل ہے۔ ایک ذمہ دار انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ سچ بولتا ہے، اپنا وعدہ نبھاتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے اعمال اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہیں کہ کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھ بھی رہا ہے اور اسے پورا بھی کر رہا ہے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری پڑاؤ پر ہیں۔ یہاں آ کر یہ ساری گفتگو سمٹ جاتی ہے اور ایک بہت ہی گہرے، بہت ہی ذاتی سوال کی شکل لے لیتی ہے۔ آئیے اس مرکزی خیال کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ انسان کوئی مقام نہیں، ایک سفر ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں جس پر پہنچ کر ہم رک جائیں، نہیں، یہ ایک راستہ ہے جس پر ہم سب مسلسل چل رہے ہیں۔ اس لیے وہ پرانا سوال جو حیثیت کے بارے میں تھا، وہ اب بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ میں کیا ہوں، بلکہ اصل اور سب سے اہم سوال یہ بن جاتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، میرا سفر کس سمت میں جا رہا ہے، میں اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کر رہا ہوں۔ کیونکہ انسان ہونا یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جو اس دنیا سے شروع ہو کر ایک لامحدود زندگی کے سفر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔